نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بات کرے تو سچ بولے، وعدہ کرے تو وعدے کو نبھائے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس امانت رکھوائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنی آنکھوں سے بد نظری نہ کرے، اپنے آنکھوں کے ذریعے سے غلط چیزوں کو نہ دیکھے۔ اور پانچویں نمبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ ان 5 باتوں کی ضمانت دے دو تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے اندر جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی وہ یہی بات ہے کہ اس کے سچ، جب بھی بات کرے تو بات کے اندر سچا ہو، بات کرے تو سچ بولنے والا ہو۔ تو سچ بولنے کی بڑی اہمیت ہے، اور ہمارے معاشرے سے یہ بات تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ بہت تلاش کرنے کے بعد کوئی سچا آدمی ہمیں مل جاتا ہے، بہت تلاش اور جستجو کرنے کے بعد کوئی ہمیں سچا آدمی ملتا ہے، اور عموماً معاشرے کے اندر جھوٹ بولنے کا رواج عام ہو چکا ہے۔ جھوٹ بولنے کی بیماری یہ عام ہو چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جھوٹ کی بیماری سے دور ہو جائیں اور سچ کی صفت کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ قال اللہ ھذا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ھذا، یہ ہے وہ دن کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی۔ کیا فائدہ پہنچے گا؟ کہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہوں گے کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو مختلف قسم کے مشروبات کی نہریں ہوں گی، باغات اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو تجری من تحتها الانہار۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو نعمتیں مل رہی ہیں یہ تھوڑے دن کے لیے ملے، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا، کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان باغات کے اندر رہیں گے۔ اور اس کے بعد کیا اعلان ہوگا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جھوٹ بول کر تم دنیا کے اندر وقتی طور پر کامیابی حاصل کر سکتے ہو، لیکن حقیقی اور دائمی کامیابی یہ ہے کہ سچ بول کر جنت کے اندر چلا جائے۔